اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، پاکستان آرمی نے میڈیکل کیڈٹ ان آرمی ایڈمنسٹریٹر میڈیکل کالج جو کہ ایف ای سی کے بعد لوگ میڈیکل کے لیے اپلائی کرتے ہیں تاکہ وہ ڈاکٹر بنیں، اور آرمی نے آرمی میڈیکل کالج میں ایف ای سی پاس کرنے والے کینڈیڈیٹ یا جنہوں نے ایف ای سی کی ایگزام ابھی دی ہے یا دے رہے ہیں تو وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. فرسٹ آف آل یہ آرمی میڈیکل کالج میں اس کو جو ہے 5 سال اس کی MBBS یا BDS اس کی جو ہے سبق پڑھایا جائے گا. اس کے بعد اس کی 22 مہینے اس کی ٹریننگ ہوگی. اس کے بعد ایز اے کمیشن آفیسر کیپٹن کے عہدے سے جو ہے وہ اپنی چارج سنبھالیں گے. اس کی اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 8 جون 2022 سے 15 جولائی 2022 تک اپلائی کا اس کی جو ہے آن لائن رجسٹریشن انہوں نے پورٹل کو اوپن کیا ہوا ہے. اس کی کچھ ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے، اس کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپلائی کریں گے. اگر ہم اس کے لیے ایلیجیبل ہیں تو یا جو کوئی بھی اس کے لیے ایلیجیبل ہے تو اپلائی کر سکتے ہیں. جو کوئی ایلیجیبل نہیں ہے تو وہ اپلائی نہیں کر سکتے. تو اس کی طرف چلے جاتے ہیں. آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے تو یہ والا نیچے کورس ڈیٹیل میں ہم چلے جائیں گے. یہاں پہ کلک ہیئر لکھا ہوا ہے تو ہم نے کلک ہیئر پہ بٹن دبا دیا. اس کی جو رجسٹریشن ہے 8 جون 2022 سے 15 جولائی 2022 تک ہے. اس کی فرسٹ جو ٹیسٹ ہے وہ 19 جولائی 2022 سے 27 جولائی 2022 کے درمیان یہ ٹیسٹ لیے جائیں گے. اس کی جو ایج لیمٹ ہے وہ 17 سال سے لے کر 21 سال اور 3 ماہ 17 سال سے کم اور 3 ماہ 21 سال سے زیادہ یہ ایج ریلیکسیشن دی جا سکتی ہے. اگر 17 سال سے 3 مہینے اگر یا 2 مہینے وہ اس کی عمر کم ہے تو اس کو جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. یا 21 سال سے جو ہے اس کے آنورڈ 1 مہینے اوپر ہے 2 مہینے 3 مہینے تو وہ یہ ایج ریلیکسیشن انہوں نے یہاں پہ دی ہوئی ہے. اس کے لیے صرف مرد حضرات جو ہے لڑکے اپلائی کر سکتے ہیں ان میرڈ ہو. اس کی ہائٹ 5 فٹ 4 انچ 162 جو کہ 162.5 سینٹی میٹر بنتی ہے یہ اس کی ہائٹ ہو. اور اس کے لیے پاکستان اور آزاد جموں کشمیر بلوچستان کے لوگ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اور آپ جب اس کے لیے اپلائی کریں گے تو آپ 13 ایئر اس کی یہاں پہ اس کی جو ہے باؤنڈ ہوں گے کم از کم، کیونکہ فرسٹ آف آل آپ کی جو ہے MBBS کی 5 سال لگیں گے. اس کے بعد اس کی ٹریننگ کی جو ہے کچھ سال لگیں گے تو آپ 13 ایئر اس پیریڈ میں جو ہے آپ باؤنڈ ہوں گے. اس کی جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جنہوں نے پری میڈیکل ایف ای سی صرف پری میڈیکل والے اپلائی کر سکتے ہیں، چونکہ یہ میڈیکل کے لیے یہ چونکہ یہ ڈاکٹر کی پوسٹ انہوں نے اناؤنس کی ہے. پہلے ایڈمیشن کرنا ہے. اس کے علاوہ اس کی جو ہے جاب کو خود جو ہے ٹریننگ کے بعد اس کو جاب آفر کیا جاتا ہے. جنہوں نے ایف ای سی پری میڈیکل پاس کیا ہو 70% مارکس کے ساتھ، یا جنہوں نے اے لیول پاس کیا ہو جن کی کمبینیشن بایولوجی فزکس اور کیمسٹری ہو، اور کم سے کم اس کی جو گریڈ ہوگی وہ گریڈ C ہونی چاہیے. اس سے گریڈ D والے اس کی یہاں پہ جو ہے اپلائی نہیں کر سکتے. اور وہ کینڈیڈیٹ جن کی ڈومیسائل بلوچستان، سندھ کے ترپارکر، عمر کوٹ یا نارتھرن ایریاز جو ہے آزاد کشمیر، اپر نیلم ویلی اور فاٹا کے رہنے والے لوگ جو ہیں اس کے لیے جو مارکس کی جو پرسنٹیج ہے وہ 65% ہے. یہ 5% اس کے لیے جو ہے ریلیکسیشن رکھی گئی ہے. جن لوگوں نے ایف ای سی باہر سے کیا ہوا ہے یا میٹرک باہر سے کیا ہوا ہے، او لیول کورس ہو اے لیول کورس ہو، تو وہ ایکویلنسی سرٹیفکیٹ جو ہے جو کنورژن مارکس انٹر بورڈ کمیٹی
آف چیئرمین IBCC منسٹری آف ایجوکیشن سے جو ہے نا اسلام آباد سے آپ اس کی جو ہے نا وہ یہ سرٹیفکیٹ لیں گے اور آپ نے پھر اس کو اٹیچ کر کے اپلیکیشن کے ساتھ آپ پہ بھیج دینا ہے. اس کے ساتھ آپ منسلک کریں گے. جن لوگوں نے FEC پارٹ 1 دیا ہوا ہے، جنہوں نے FEC آلریڈی کی ہوئی ہے پریویس کی جو ہے نا وہ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن جو فریش ہے وہ اس کے لیے جو ہے یہ زیادہ سوٹیبل ہے. جنہوں نے FEC پارٹ 1 فرسٹ ایئر کی ایگزامینیشن دی ہوئی ہے اور اس میں 70% مارکس انہوں نے لی ہوئی ہیں کم از کم، اور FEC پارٹ 2 یعنی سیکنڈ ایئر کے ایگزام میں وہ اپیئر ہو چکا ہے یا اپیئر ہونے والا ہے، تو وہ ہوپ سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ اپنے انسٹیٹیوٹ سے حاصل کرے گا، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ سے، سے اسٹیپل سے جو ہے مہر لگا کے کہ یہ کینڈیڈیٹ جو ہے نا یہ 70 یا 70+ مارکس وہ حاصل کر سکتے ہیں، تو آپ کو جو ہے نا وہاں پہ وہ آپ کی کاغذات جو ہے جمع کر لیں گے. اس کی ان ایلیجیبلٹی کون سے لوگ اس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے؟ تو جو 2 دفعہ انٹر سروس سلیکشن بورڈ ICSB یا GHQ کی سلیکشن بورڈ میں جو ہے نا اس کی وہ ناٹ ریکمینڈ ہو چکے ہوں تو وہ اپلائی نہیں کر سکتے. جن افراد کو انفٹ قرار دیا گیا ہو CMH یا اپیل میڈیکل بورڈ نے تو وہ بھی اپلائی نہیں کر سکتا. جن لوگوں کی بیماری ہیپاٹائٹس B اور C ہے وہ بھی اپلائی نہیں کر سکتے. جن کینڈیڈیٹ کو آرمی نیوی یا آرمر فورسز کی ٹریننگ کے دوران کسی وجہ سے اس کو جو ہے نا نکالا گیا ہو میڈیکل کے حوالے سے یا اس کے کریکٹر کے لحاظ سے یا اس کی ویک پروفائل کے لحاظ سے تو وہ اپلائی نہیں کر سکتے. یا کسی دوسری گورنمنٹ ادارے سے جو ہے نا ڈسمس کیا ہو تو وہ بھی اپلائی نہیں کر سکتا. یا کوئی کورٹ کی لا کو انہوں نے جو ہے نا اوبے نہیں کیا ہو اور اس کے اوپر کوئی FIR ہو تو بھی اپلائی نہیں کر سکتا. رجسٹریشن کی پروسیجر اس طرح سے ہے کہ آپ نے join.parkarmy.gov.pk یہاں پہ تھوڑی مسٹیک ہے، یہ GOB نہیں GOV ہے، یہ نیچے سے یہ اوپر والا جو ویب سائٹ ہے وہ غلط لکھا ہوا ہے. یہاں پہ join.parkarmy.gov.pk پہ آپ نے چل جانا ہے، وہاں پہ آپ نے اپنی اپلائی کر دینی ہے. اس کے لیے انہوں نے کچھ شرائط رکھی ہوئی ہیں. آپ کی جو ہے نا ایڈمیشن ٹیسٹ، آپ کا جو ٹیسٹ انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوگا اس میں جو ہے نا ریٹن ٹیسٹ جس کو پرسنالٹی ٹیسٹ کہا جاتا ہے، اس میں انگلش، بیالوجی، فزکس اور کیمسٹری اور یہ ٹیسٹ ہوگا. اس کے علاوہ آپ کی جو ہے نا فزیکل ٹیسٹ بھی ہوں گے جو کہ آرمی سلیکشن ریکروٹمنٹ سینٹر جس سینٹر میں آپ چلے جائیں گے. فرسٹ آف آل آپ سے کمپیوٹر میں جو ہے نا ایک انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوتا ہے فرسٹ آف آل. اس کے بعد آپ سے انگلش کا ٹیسٹ لیا جائے گا، پھر اس کو پاس کرنے کے بعد اس کے بایو کا، پھر فزکس کا، پھر کیمسٹری کا آپ سے جو ہے ٹیسٹ لیا جائے گا. پھر آپ نے اس ٹیسٹ کو کمپیوٹر کے ذریعے سے آپ نے فل اپ کرنا ہے. اس کی آپشن کو جو ہے نا آپ نے کلک کرنا ہے جو صحیح آپشن ہو. پھر آپ کا جو ہے نا اس کے بعد فزیکل ٹیسٹ کے لیے آپ کو بتایا جائے گا کہ اس دن آپ نے فزیکل ٹیسٹ کے لیے آنا ہے. اس میں آپ نے 8 منٹ میں 1.6 کلومیٹر اپنی دوڑ لگانی ہے، 15 آپ نے پش اپ کرنے ہیں، 2 منٹ میں آپ نے سیٹ اپ کرنے ہیں، اور اس کے بعد 3 ریپیٹیشن کرنے ہیں پل اپ کی جو کہ 2 منٹ میں، اور ڈچ کراس جو ہے وہ 7.60 فٹ 4 انچ یہ ڈچ ہوتا ہے، اور 4 فٹ گہرا بھی ہوتا ہے. آپ نے اس کے اوپر چھلانگ لگا دینی ہے. اس کے بعد آپ کی جو ہے نا انیشل میڈیکل ٹیسٹ ہوگا. فردر سلیکشن اس کی کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کی جو ہے نا شارٹ لسٹ کینڈیڈیٹ کو جو ہے نا انٹرویو کے لیے فرسٹ انیشل انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا.
اس کے بعد انٹرویو کے بعد جو کہ ہیڈ کوارٹر GHQ سلیکشن بورڈ آرمی میڈیکل کالج راولپنڈی میں اس کی جو ہے نا انٹرویو منعقد کی جائے گی، جو کہ شارٹ لسٹ کینڈیڈیٹ کی جو ہے انٹرویو لے گی۔ جو فائنل سلیکشن ہوگی وہ GHQ کی تمام تر کی آپ کی پرفارمنس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر میرٹ لسٹ رہے گا، اس میں اگر آپ کی سلیکشن ہوتی ہے تو آپ اس کے لیے جو ہے نا ایلیجیبل ہیں اور آپ ایڈمیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی 5 ایئر MBBS جو MBBS کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ 5 سال اسٹڈی ہے، جو کہ آرمی میڈیکل کالج راولپنڈی، لاہور، کوئٹہ، کراچی، بہاولپور، کھاریا اور ملتان میں ہے، جو کہ BDS کی 4 سال کی اسٹڈی ہے آرمی میڈیکل کالج راولپنڈی میں ہے۔ اس کی پیریڈ جو ہے وہ 22 مہینے ہے، اور 22 مہینے میڈیکل 22 مہینے اس کی جو ہے نا وہ ٹریننگ ہوگی اس کی اسٹڈی کے بعد، جو کہ PMA کاکول میں یہ ٹریننگ کمپلیٹ کی جائے گی۔ آپ نے جو ڈاکومنٹس وہاں پہ لے جانے ہیں وہ کون سی ریکوائرڈ ہے، آپ نے جب آپ رجسٹریشن فرسٹ ٹیسٹ کے لیے آپ وہاں پہ چلے جائیں گے تو اپنے ساتھ تمام اوریجنل ڈاکومنٹس اپنے ساتھ لے کر جانے ہیں، کیونکہ وہاں پہ جو ہے نا آپ کے ڈاکومنٹس کی جو ہے نا بیک سائڈ پہ وہ اسٹیمپ لگاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک فوٹو کاپی آپ نے اٹیسٹڈ فوٹو کاپی آپ نے 17 ایئر سے اپنے تمام ڈاکومنٹس میٹرک یا FEC جو آپ کی جو FEC کی DMC وغیرہ آپ نے وہ کیا کرنا ہے، یا پارٹ 1 یا پارٹ 2 دونوں یا ایک ہے تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، فوٹو کاپی کو اٹیسٹ کرنا ہے، ایک فوٹو کاپی CNAC کی اور اس کو بھی اٹیسٹ کرنا ہے، اور FEC پارٹ 1 کی جو DMC ہے اس کو بھی آپ نے اٹیسٹڈ کرنی ہے، اور اس کے جس میں 70% مارکس ہو۔ اٹیسٹڈ پاسپورٹ سائز فوٹو اپنی تصویر بھی آپ نے اٹیسٹڈ کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اپنے جنہوں نے FEC آلریڈی پاس کیا ہوا ہے تو وہ اپنی سیکنڈ ایئر کی جو اس کی DMC ہے اس کو بھی اٹیسٹڈ کرنا ہوگا، اور آپ نے 100 روپے کی پوسٹل آرڈر جو کہ آپ کو پوسٹ آفس یعنی ڈاک خانے میں مل جائے گا، وہ 100 روپے کا جو ہے نا وہ ایک ساتھ پوسٹل آرڈر کرتے ہیں یا آرڈر دیتے ہیں، یا 2 50 کے دیتے ہیں، یا 20 کے جو ہے نا وہ 5 دیتے ہیں، تو وہ 100 روپے کے جو ہے نا وہ پوسٹل آرڈر دیتے ہیں۔ بعض اوقات میں جب SSB کے لیے اپلائی کیا ہوا تو مجھے 20 روپے کے جو ہے نا 5 پوسٹل آرڈر میں نے حاصل کیے تھے، کیونکہ وہ ایک پوسٹل آرڈر 20 روپے کے برابر تھا۔ یہ 50 کے بھی ہوتے ہیں، 100 روپے کے بھی ہوتے ہیں، اور 20 روپے کے بھی ہوتے ہیں۔ یہ تو پوسٹ آفس کے متعلق ہے کہ اس کے پاس کون سے پوسٹل آرڈر ہیں، تو آپ نے کہنا ہے کہ آپ نے میرے لیے آپ نے 100 روپے کی پوسٹل آرڈر آپ نے کر دینی ہے، جو کہ میں نے آرمی میڈیکل کالج کے لیے اپلائی کرنا ہے، تو آپ کے لیے بنا دیں گے۔ تو ابھی ہم چلیں گے اس کی سلیکشن کے اوپر، کس طرح ہم نے اپلائی کرنا ہے، تو اپلائی کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ انہیں واپس جانا ہے، یہاں پہ کلک کر کے فار رجسٹریشن کلک ہیئر، آپ نے رجسٹریشن کے اوپر جو ہے نا کلک ہیئر پہ کلک کرنا ہے، تو یہ وہ پیج ہے جو کہ رجسٹریشن فارم ہے، اور یہاں سے آپ سے جو ہے نا وہ تمام معلومات آپ سے پوچھی جائیں گی، اور آپ نے یہاں سے اس پیج کی ذریعے سے آپ نے اپلائی کر دینا ہے۔ فرسٹ آف آل آپ نے یہاں پہ کورس انٹر کرنا ہے، آپ نے کون سے اپنے BDS کے لیے اپلائی کرنا ہے، MBBS کے لیے اپلائی کرنا ہے، اور کون سے کالج میں آپ نے کرنی ہے، تو آپ نے یہاں پہ وہ سلیکشن کر دینی ہے۔ آپ جس کالج کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ اس کو سلیکٹ کریں، جس طرح میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں فرضی طور پر۔ ٹیسٹ سینٹر آپ کے جو نزدیک آرمی سلیکشن ریکروٹمنٹ سینٹر جو نزدیک ہوگا، ہمارے ہاں تو پشاور نزدیک ہے تو میں پشاور کو سلیکٹ کرتا ہوں۔ اس طرح آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، اس کے بعد اپنا ڈیٹ آف برتھ یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہ اپنے جو آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہے آپ نے وہ لکھنی ہے۔ آپ یہاں پہ اپنے منتھ یعنی کہ اپنے مہینے یہاں پہ ڈال لینا ہے، یہاں پہ آپ نے یہاں سے ٹائپ کرنا ہے اس کو،
1990 جو بھی ہے آپ نے اس کو یہاں سے ٹائپ کرنا ہے. اور کینڈیڈیٹ آپ کی جس فارم پہ اگر آپ کی شناختی کارڈ بنی ہے تو آپ نے شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے. کہ آپ کی شناختی کارڈ نہیں ہے تو آپ کے فارم بے میں آپ کا نمبر لکھا ہوا ہوگا. آپ نے فارم بے سے جو ہے نا اپنی فارم بے نمبر وہاں پہ لکھ لینے ہیں. اس کے بعد ویریفائی کریں یہاں پہ دوبارہ آپ نے وہی آپ کی جو CNAC نمبر ہے یا فارم بے نمبر ہے اس کو دوبارہ آپ نے لکھنا ہے ویریفیکیشن کے لیے. اس کے بعد فادر آپ کی جو والد کا نام ہے. اس کے بعد والد کی CNAC وہ بھی آپ نے لکھنی ہے. اور اس CNAC میں آپ نے ڈیش کرنا ہے کیونکہ نیچے فارمیٹ میں ڈیش لکھا ہوا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے والد کی جو ہے نا پروفیشن لکھنے ہے کہ وہ آرمی سے ریٹائر ہے یا آرمی میں سروس کر رہا ہے, ایئر فورس میں سروس کر رہا ہے یا ریٹائر ہے, نیوی سروس کر رہا ہے یا ریٹائر ہے, یا شہید آرمی میں شہید ہے, ایئر فورس میں شہید ہے, نیوی میں شہید ہے, یا گورنمنٹ سروینٹ ہے, یا پرائیویٹ ہے, یا بزنس مین ہے. اگر ان تمام میں اگر آپ کے والد یہ کام اس قسم کی جاب نہیں کر رہا ہو تو آپ نے نیچے فادر پروفیشن یہاں پہ اپنی وہ پروفیشن یہاں پہ لکھ لینا ہے. اگر وہ فادر پروفیشن کیٹیگری میں آپ کے والد کے پروفیشن نہیں ہے تو آپ نے نیچے فادر کے پروفیشن یہاں پہ لکھ لینا ہے. اس کے بعد اگر آپ کے فادر کسی آرمی میں ہیں جو بھی ہے تو آپ نے یہاں پہ اس کی جو نا جو اس کی رینک ہے آپ نے وہ رینک یہاں پہ لکھ لینی ہے. اس کے بعد آپ کی فادر کی آرمی نمبر یہ ڈیفرنٹ کیٹیگری کی جو ہے نا انہوں نے آرمی نمبر وہ الاٹ کرتے ہیں. تو جس قسم کی جو ہے نا آپ کے والد کے آرمی نمبر ہے تو آپ نے وہ یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے. اور اس کے بعد اس کے ساتھ آپ نے یہاں پہ وہ نمبر بھی اپنے لکھ لینا ہے. اس کے بعد فادر ریجمنٹ کراپ کون سے ریجمنٹ میں ہے, کون سے کراپ میں ہے, کون سے ریجمنٹ میں ہے. جس طرح پنجاب ریجمنٹ ہو گیا, FF والے فرنٹیر ریجمنٹ فرنٹیر فورس, اور سندھ ریجمنٹ پنجاب ریجمنٹ. تو اس طرح آپ نے وہ ریجمنٹ لکھنا ہے. اس کے بعد اپنے فادر کا یونٹ جو ہے اگر آپ کے والد کسی یونٹ میں آرمی میں یا نیوی جو بھی جس یونٹ میں ہے وہ آپ نے وہ یونٹ آپ نے یہاں پہ لکھ لینی ہے. اپنے فادر کا جو اسٹیٹس ہے آپ نے یہاں پہ اگر وہ زندہ ہے تو الاؤ کرنا ہے, اگر وہ وفات پا چکے ہیں تو آپ نے ڈیزیز لکھنا ہے. اور اس کے بعد فادر کی جو انکم ہے آپ نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے 25,000 سے کم ہے, یا 26,000 سے لے کر 50,000 کے درمیان ہے, اور 51,000 سے لے کر 1,00,000 ہے. جو بھی ہے آپ نے یہاں پہ اس کو سلیکٹ کر دینا ہے. اس کے بعد آپ کی والدہ کی جو ہے نا اس کا نام, آپ کی والدہ کی CNAC نمبر, آپ کی والدہ کی جو پروفیشن ہے اگر وہ گورنمنٹ سروینٹ ہے جو بھی ہے, اگر وہ نہیں اگر صرف سمپل گھریلو کام کرتی ہے تو وہ ہاؤس وائف. ابھی جو لاسٹ ون ہے تو آپ نے ہاؤس وائف کے اوپر کلک کر دینا ہے. اگر اس کے علاوہ بھی نہیں تو وہ اپنے دوسری پروفیشن انہوں نے اختیار کیے ہوئے جیسے ٹیچر جو بھی ہے تو آپ نے یہاں پہ نیچے وہ لکھنا ہے. مدر کے رینک ہے اگر گورنمنٹ ہے تو اگر وہ آرمی ہے یا نیوی میں ایئر فورس میں تو آپ نے وہ یہاں پہ آپ نے وہ سلیکشن یہاں پہ کر دینی ہے. اس کا آپ کی والدہ کا اگر ہے آرمی میں جو بھی ہے تو آپ نے وہ نمبر بھی لکھنا ہے, مادر کا ریجمنٹ یا کراپ بھی لکھنا ہے. اس کی پیرنٹس اس کی جو پیرنٹ یونٹس ہے جو اس یونٹ میں جو ہے نا وہ کام کر رہی تو آپ نے وہ لکھنا ہے, اگر نہیں تو آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے. مدر اسٹیٹس اگر وہ زندہ ہے تو الاؤ کرنا ہے, اگر وفات ہو چکی ہے تو آپ نے ڈیزیز لکھنا ہے. اس کے بعد اس کی جو انکم ہے یہاں پہ انکم کو بھی آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. اگر وہ کوئی کام کر رہی ہو کسی جاب کام کری تو آپ نے وہ بھی لکھنا ہے. اپنے والد کی جو ہے نا آپ نے یہاں پہ آپ کی جو والد کی آپ نے یہاں پہ ایجوکیشن یہاں پہ ڈال دینی ہے. آپ کے والد نے کون سی ڈگری الٹریٹ ہے جو کہ تعلیم نہیں کی ہے, پرائمری پاس ہے, مڈل پاس ہے, میٹرک, انٹرمیڈیٹ, بیچلر, ماسٹر, پوسٹ گریجویٹ, پروفیشنل ڈگری جو بھی ہے آپ نے وہ سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد مدر کی ایجوکیشن کتنی ہے آپ نے وہ بھی سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد سبلنگ آپ نے کر دینی ہے. فیملی انکم جو ہے نا آپ کی کس فیملی انکم جو ہے کون سی روپیز میں کون سی کیٹیگری میں آتے تو آپ نے وہ یہاں پہ کلک کر دینا ہے.
اس کے بعد آپ نے ڈومیسائل جو ہے نا آپ نے جس ڈسٹرکٹ سے ہیں تو آپ نے وہ یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد ڈسٹرکٹ کون سے ڈسٹرکٹ سے آپ سے تعلق ہے تو وہ بھی آپ نے سلیکٹ کر دینا ہے. پروونس جس صوبے سے آپ کا تعلق ہے آپ نے وہ یہاں پہ سلیکٹ کر دینا ہے. اس کے بعد پوسٹل کوڈ یہ آپ کو نیٹ میں مل جائے گا, آپ نیٹ پہ سرچ کریں پوسٹل کوڈ آپ کے ضلع کی جو یا آپ کی تحصیل کی جو ہے نا آپ نے لکھنا ہے کہ پوسٹل کوڈ آف پشاور یا پوسٹل کوڈ آف ہری پور جو بھی ہے آپ نے وہاں یہاں پہ وہ لکھنا ہے. اس کے بعد اپنے تحصیل کو جو ہے نا سلیکٹ کر دینے ہیں. جب آپ ڈسٹرکٹ کو سلیکٹ کریں گے تو اس کے بعد یہ تحصیل جو ہے نا آٹومیٹیکلی وہ جنریٹ ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے ایڈریس لکھنا ہے. اس کے بعد پرماننٹ ایڈریس لکھنا ہے. جو اوپر ایڈریس ہے وہ آپ نے کرنٹ ایڈریس لکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے پرماننٹ ایڈریس لکھنا ہے جو آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے. اس کے بعد یہ آلریڈی میل اپلائی کر سکتے ہیں, میل ہے. میٹیریل سٹیٹس جو ہے نا یہ ان میرڈ اور ریلیجیس جو ہے نا آپ کے مسلم ہیں, اگر نان مسلم تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. سیکشن تو سیکشن اگر سنی ہے اور شیعہ ہے تو جو بھی ہے آپ یہاں پہ کلک کریں, یہ مذہبی پوائنٹ ہے. اور اس کے بعد اگر مسلم ہے تو اگر نان مسلم والے ہیں جو اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ کرسچن ہے, سکھ ہے, ہندو ہے, کلاش ہے, بدھسٹ ہیں, احمدی ہیں تو وہ یہاں پہ جو بھی ہے وہ یہاں پہ کلک کریں گے. اس کے بعد آپ کیسٹ کہ آپ کی قوم کون سی ہے, جیسا بلوچ ہوتا ہے, بلوچ کے اندر بھی اس طرح پنجابی ہے, افغان ہے, جو بھی ہے اپنے یہاں پہ وہ لکھنا ہے. مدر نمبر اپنے موبائل مدر کا موبائل نمبر اپنے یہاں پہ لکھنا ہے. اس کے بعد ای میل ایڈریس آپ نے لکھنا ہے. اور اس کے بعد آپ کی جو ہے نا فریش کینڈیڈیٹ ہے تو آپ نے یہاں پہ فریش کینڈیڈیٹ یہاں پہ آلریڈی لکھا ہوا ہے. اس کے بعد بی ایجوکیشن ڈیٹیل میں جو ہے نا آپ نے یہاں پہ کلیئر نہیں فی الحال آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو بی کے اوپر کلک کر دینا ہے. پھر کیا ہوگا کہ آپ کی جو ایجوکیشن کی جو ونڈو ہے وہ کھل جائے گی. آپ نے اس کو اوپر اسکرول کرنا ہے. پھر یہاں پہ آ جاتا ہے میٹرک. پہلے آپ نے میٹرک کو جو ہے نا آپ نے فل اپ کرنا ہے. میٹرک آپ نے سائنس پاس کیا تھا یا او لیول بایو فزکس کیمسٹری آپ نے اس طرح پاس کیا تھا, جو بھی ہے آپ نے وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد ریزلٹ کمپلیشن, آپ نے ریزلٹ کمپلیٹ کی ہے تو وہ کمپلیٹ ہے. اور رول نمبر کیا تھا, پاسنگ ایئر کون سا تھا, آپ نے کتنے مارکس حاصل کیے تھے, ٹوٹل مارکس کتنے تھے, پرسنٹیج کتنا تھا, اسکول کا نام یعنی کہ انسٹیٹیوٹ کا نام کون سا بورڈ تھا, جس طرح یونیورسٹی سے کیا تھا یا بورڈ سے کیا تھا تو آپ نے وہ بورڈ اپنے یہاں سے سلیکٹ کرنا ہے. اور اس کے بعد انٹرمیڈیٹ کون سے گروپ میں, اے لیول ہے, پری میڈیکل ہے, اے لیول بایولوجی کیمسٹری فزکس جو بھی ہے آپ نے وہ یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے. اگر کمپلیٹ جو ہے تو کمپلیٹ کرنے کا انکمپلیٹ ہوپ سرٹیفکیٹ ہے یعنی EFC. اگر آپ ایگزامینیشن دے رہے ہیں ابھی آپ کی کمپلیٹ نہیں ہے تو آپ نے ہوپ سرٹیفکیٹ پہ کلک کر دینا ہے. اگر آپ کی کمپلیٹ ہے تو آپ نے کمپلیٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے. اس کے بعد آپ کا رول نمبر آپ نے لکھنا ہے EFC پارٹ 2 کا, اور پاسنگ ایئر آپ نے لکھنا ہے, اور 10 مارکس آپ نے لکھنا ہے, ٹوٹل مارکس, پرسنٹیج, اسکول انسٹیٹیوٹ بورڈ بھی آپ نے یہاں سے لکھنا ہے. اور اس کے بعد آپ کی جو ادر کوالیفیکیشن ہے, اگر آپ نے کوئی ادر ڈپلومہ کیا ہوا کمپیوٹر کا یہ بھی آپ نے کیا ہوا ہے, لینگویج کیا ہوا ہے تو آپ نے یہاں سے اس کو جو ہے یہاں سے کوالیفیکیشن لکھ سکتے ہیں. جس انسٹیٹیوٹ آپ نے کیا ہوا ہے تو آپ نے وہ وہاں پہ کیا لکھنا ہے. اس کے بعد یہ بلیک کلر میں جو لکھائی ہوئی اس کی سٹارٹ میں ایک چھوٹا سا ڈبہ جو ہے نا بنا ہوا ہے, آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے. اس کو جو ہے نا آپ نے اس طرح چیک لگا دینے ہیں. آپ نے ڈکلیئر کرنے کے میں جو بھی معلومات دے رہا ہوں یہ صحیح ہے, اس میں کوئی قسم کی غلطی نہیں ہے. تو آپ نے یہاں پہ چیک لگانا ہے اس طرح. اور اس کے بعد یہ نیچے انٹر کوڈ, یہاں پہ آپ کو کوڈ دیا گیا ہے, اسمال کے ہے, اسمال آئی, اسمال ایل اور 6, پھر اسمال جی, اس کے بعد کیپیٹل جی, اس کے بعد ای. آپ نے اس نمبر کو انٹر کوڈ جو ہے اس کو آپ نے نیچے یہاں پہ انٹر امیج کوڈ ہے, آپ نے یہاں پہ اس کو انٹر کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے رجسٹر کے اوپر کلک کرنا ہے. پھر آپ کو جو ہے نا آپ جو ہے نا باقاعدے سے آپ جو ہے نا رجسٹر ہو جائیں گے. اور آپ جو ہے نا
اس کو جو ہے نا آپ کا اپلیکیشن جو فارم ہے وہ آٹومیٹیکلی جنریٹ ہو جائے گی، اور آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے نا اس ڈیٹ کو ہے۔ آپ کوشش کریں کہ آپ آخری دن میں آخری 2 سے 3 دن میں لاسٹ ڈے میں آپ نے اپلائی نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے نا سرور بہت زیادہ لوڈ ہوتا ہے، تو شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی اپلائی نہ بھی ہو جائے۔ تو آپ نے لاسٹ 2nd اینڈ 3rd لاسٹ آپ نے اس دن میں آپ نے اپلائی کر دینے۔ جس طرح اگر آپ پہلے دن میں اپلائی کریں گے تو آپ کے ٹیسٹ جو ہے نا وہ یعنی آپ کا ٹیسٹ پہلے آئے گا۔ اگر آپ بعد میں جو ہے نا وہ اپلائی کریں گے تو آپ کا ٹیسٹ جو ہے نا بعد میں آئے گا، جس کی وجہ سے آپ کو تیاری کرنے میں جو ہے نا تھوڑا آپ کو وقت مل جاتا ہے، جو کہ ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے بہت عام ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے لگے ہوں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو کمنٹ کریں حوصلہ افزائی کے لیے، اور لائک کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل کو، ہمارے ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ اس طرح انفارمیٹیو ویڈیو ہم آج آپ کو جو ہے نا آپ کے لیے بنا سکیں۔ اوکے، ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔